پہنچے گا نہیں، میں مائک آگے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو میرا بھی بیان سننا ہوگا، سنیں گے؟ جو سننے والے کہ سبحان اللہ۔ اب میں درود شریف پڑھاتا ہوں، آپ ذرا درود شریف پڑھیں۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سید صاحب آئے، اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کل رات ہم شاہجہاں پور میں تھے اور اتنی بڑی بڑی شخصیت تھی اہل سنت کی وہاں۔ 12:30 بجے پروگرام ختم ہو گیا اور ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد ان کا میسج آیا۔ سید صاحب نے بھی تقریباً 35-40 منٹ تقریر کی، میں نے بھی تقریباً 40 منٹ بیان کیا ہوگا، امان میاں نے تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر کی، اسی طرح حضور امین ملت نے بھی 15-20 منٹ لوگوں کی اصلاح کی، آپ کے ملفوظات لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کیے۔ بس 12:30 بجے پورا پروگرام مکمل ہوا اور جب ہم یہاں پہنچے آپ کے شہر رانچی میں تو وہاں سے میسج آیا کہ حضرت آج تک ایسا پروگرام ہمارے یہاں کبھی نہیں ہوا، آج پہلی مرتبہ ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں ہم نے 8 صفیں دیکھی ہے، پہلی مرتبہ 8 صفیں دیکھی ہم نے، ورنہ 2 صف بھی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ آپ سوچئے اگر یہ جلسہ رات کے 2, 3, 4 بجے تک چلے اور یہ جو مجمع یہاں دکھائی دے رہا ہے ابھی جو اولاد غوث اعظم کے آنے پر ہنگامہ پپا کیے ہوئے تھے، اگر رات 4 بجے تک جلسہ اٹینڈ کرنے کے بعد آپ جائیں اور فجر کی نماز میں آپ نہ اٹھیں تو کیا یہی غوث پاک کی محبت ہے؟ یہی اولاد غوث اعظم کی محبت ہے؟ مفتی صاحب قبلہ کہہ رہے تھے نا کہ میں تو تھک گیا آپ کو نماز کی طرف بلا کر، میں جب سے آیا ہوں تب سے آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں کہ نماز پڑھا کرو، مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب آپ نے لاکھوں خرچ کر کے سید امین القادری صاحب قبلہ کو بلایا ہے، اب ان کی بات تو مانیں گے نا، ان کی بات تو مانیں گے نا، کہ ان کی بات بھی بس اسی محفل کی حد تک، بس یہی سنیں گے اور یہاں سے پلہ جھاڑ کے گھر جائیں گے اور پھر ویسے ہی رہیں گے جیسے آئے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اب میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، اجازت ہے آپ کی؟ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جائیں، اب کیا کر سکتے ہیں، جہاں جگہ مل جائے آپ کو وہیں پر بیٹھ جائیں تاکہ اطمینان سے آپ کچھ باتیں سن سکے، کچھ سیکھ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلی بات، ہمارے یہاں یوپی ہو، بہار ہو، اڑیسہ ہو، ویسٹ بنگال ہو، جھارکھنڈ ہو، ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں، جلسوں کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، عرس پاک کی محفلیں ہوتی ہیں، ہر گاؤں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، 11ویں شریف میں جلسے ہوتے ہیں، 12ویں شریف میں جلسے ہوتے ہیں، چھٹی شریف میں جلسے ہوتے ہیں، ماہ محرم میں جلسے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماہ سفر میں جلسے، سال بھر ہم سنیوں کے یہاں جلسوں کا جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نظر و نیاز کا، عرس پاک کا، چادر گاگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ان جلسوں کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے قوم کو، کیا وہ فائدہ قوم کو حاصل ہو رہا ہے؟ ان جلسوں کے ذریعے جو زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، ان جلسوں کے ذریعے جو انسان کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ بتائیے قوم کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کیا مسجد میں نمازیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ شہر رانچی کا کوئی پہلا جلسہ نہیں ہوگا جہاں اتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے شہر میں کئی جلسے ہوئے ہوں گے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء آئے ہوں گے، ان کے خطابات کو سننے کے لیے، ان کے چہروں کی زیارت کے لیے اسی طرح ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا ہوئی ہوگی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رات کے 2-3 بجے تک جلسے میں شرکت کے بعد جب جلسہ ختم ہوتا ہے صلاۃ و سلام کے ساتھ اور مسجد میں فجر کی اذان سنائی شروع ہوتی ہے، تو کیا جلسے سے اٹھنے کے بعد میری قوم کا جوان اپنے گھر نہیں بلکہ سیدھے اللہ کے گھر جاتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے؟ جو لوگ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اچک کر، اور جو آئی لو محمد کا نعرہ لگاتے ہیں زور زور سے جذبات میں آ کر، آپ بتائیے کیا محفل برخاست ہونے کے بعد یہ رب رسول کی رضا کے لیے فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ آج میری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ جلسوں میں آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز ادا نہیں کرتی۔
اے میری قوم کے جوانوں، بہت معذرت کے ساتھ تلخ بات عرض کروں گا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آپ بتائیے جب بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے، غوث پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بے نمازی ہو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے، تو کیا غوث اعظم کو آپ کا پلاؤ زردہ پسند ہوگا؟ آپ کی ٹیکیں پسند ہوگی؟ آپ کے نعرے پسند ہوں گے؟ آپ غوث اعظم کے نام پر لاکھ نعرے لگاؤ، آپ اولاد غوث اعظم سے محبت کے دعوے کرو، آپ مولائے کائنات اور امام حسن و حسین سے محبت کے لاکھ دعوے کرو اور نماز کی پابندی نہ کرو۔ آپ کی محبتوں کا دعویٰ کرنا سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے وہ 5 وقت نمازیں پڑھ کر غوث اعظم کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو غوث اعظم کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اس سے نانا بھی راضی ہو جائیں گے، نواسے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اے سنیوں بتاؤ یزید سے امام حسین کا جھگڑا کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا تھا، تخت و تاج کا تھا، حکومت کا تھا، خلافت کا تھا، کسی منصب و مقام کا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں بدعقیدہ لکھتا ہے کہ حسین کربلا میں خلافت کے لیے آئے تھے معاذ اللہ، تخت و تاج کے لیے آئے تھے معاذ اللہ۔ آپ بتائیے اگر کسی انسان کو بڑا عہدہ مل جائے تو کیا چھوٹے پوسٹ کی وہ تمنا رکھتا ہے؟ ایک آدمی ایم ایل اے بن جائے تو کیا وہ چاہے گا کہ گاؤں کا پردھان بن جاؤں؟ ایک آدمی ایم پی بن جائے تو کیا وہ چاہے گا کہ میں سوشل ورکر بن جاؤں؟ ایک آدمی اسٹیٹ گورنمنٹ میں منسٹر بن جائے، سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر بن جائے تو کیا وہ ایم ایل اے بننے کی خواہش رکھتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یقیناً خلافت، تخت و تاج و حکومت یزید کے لیے بہت بڑی چیز تھی، لیکن امام حسین کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس کی وجہ کہ امام حسین جانتے تھے دنیا بھی مٹنے والی ہے، خلافت بھی ختم ہونے والی ہے، تخت و تاج بھی چھننے والا ہے۔ امام حسین کے دل میں دنیا کے تخت و تاج کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ ارے میرے امام دنیا کے تخت و تاج سے کیا محبت کرتے؟ میرے امام تو وہ تھے جن کو ان کے نانا نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی تھی۔ یزید کے لیے دنیا کی کرسی بہت بڑی چیز تھی، لیکن میرے امام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یزید آیا تھا کربلا میں طبیعت کو ریپریزنٹ کرنے، اور امام حسین آئے تھے کربلا میں نانا کی شریعت کو ریپریزنٹ کرنے۔ یزید داڑھی منڈاتا تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، اور چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کرے۔ آپ بتائیے ایک آدمی ظالم و جابر ہو، 22,000 کی فوج اس کی حمایت میں ہو، امام عالی مقام کو یقین ہو کہ جان بچانا مشکل ہے، پھر بھی میرے امام بے نمازی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیتے، داڑھی منڈے سے کمپرومائز نہیں کرتے، ایک شرابی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے۔ آپ بتائیے یزید پلید میں جتنی برائیاں تھی ان برائیوں کی وجہ سے امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے۔ آج ہم حسینی بنتے ہیں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم حسینی کہلاتے تو ہیں، اہل بیت سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن جتنے یہاں موجود ہیں اگر ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا ہم زبان سے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پوری زندگی وہ سب کرتے ہیں جو کام امام حسین کا دشمن یزید پلید کرتا تھا۔ آپ بتائیں صبح اٹھ کر داڑھی منڈانا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ کس کا کام ہے؟ پوری رات ناچ گانے کی محفل میں خرچ کر دینا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ جب فجر کی اذان ہو تو گھر میں پاؤں پسارے کون پڑا رہتا ہے؟ یزید پڑا رہتا ہے کہ امام حسین؟ جی میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم
زبان سے دعویٰ کریں امام حسین کی محبت کا، نگاڑے بھی بجائیں، تازیہ بھی بٹھائیں، علم بھی اٹھائیں، جلوس بھی نکالیں، جلسے بھی کریں، نظر و نیاز بھی کریں، یہ سب کچھ کریں امام حسین کے نام پر، لیکن ہم یزید کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، یزید کی فطرت سے پلٹنے کو تیار نہیں۔ ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ صرف سینے پر ہاتھ مارنے سے اور یا حسین کہنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا، صرف دیگے لنگر شربت بھی پلانے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا، صرف جلسہ کر لینے سے جلوس نکال لینے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا، صرف شربت پی لینے سے 500 چندہ دے دینے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا، ایک کربلا بنا کر وہاں تعزیہ رکھنے سے اور مرد عورت کو لے جا کر تعزیہ دکھانے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی یزید کے طریقے کے مطابق نہیں گزرتی ہے، بلکہ جس کا جینا بھی امام حسین کی طرح ہوتا ہے اور جس کا مرنا بھی غلام حسین کی طرح ہوتا ہے۔ اگر امام حسین سے پیار ہے، اولاد غوث اعظم سے پیار ہے، اہل بیت اطہار سے پیار ہے، غوث اعظم سے پیار ہے، آج یہ محفل ہماری زندگی میں ایک انقلابی محفل ہونا چاہیے۔ آج ہم نے پہلی بار اپنے شہر میں اولاد غوث اعظم کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اب اولاد غوث اعظم تو یہاں ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہیں، اولاد غوث اعظم موجود ہیں، اور آج ہم ان علماء کی موجودگی میں اولاد غوث اعظم کو گواہ بنا کر اس بات کا وعدہ کریں گے اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، آج کے بعد نمازوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی سستی نہیں ہوگی، کوئی ٹال مٹول نہیں ہوگا، کوئی بہانے بازی نہیں ہوگی۔ اگر نماز آپ کے نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، اگر نماز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ ہے، اگر نماز مومن کے چہرے کا نور ہے، اگر نماز قبر کے اندر کا نور ہے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں جن چیزوں سے رسول اللہ کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اللہ کا سجدہ کرنے سے ہم بھی اٹھنے سے پہلے طے کر کے اٹھیں گے۔ آج کے بعد ایک وقت کی نماز کو ہم جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اگر واقعی غوث پاک سے پیار تو سوچ اور فکر کو بدل کر اٹھنا، کہیں انشاءاللہ۔ اپنی لائف سٹائل کو بدل کر اٹھنا۔ آئے تھے بے نمازی تھے، آئے تھے گناہوں سے دامن داغدار تھا، آئے تھے زندگی میں برائیاں تھی، لیکن یہاں سے پلٹیں گے تو بدل کر پلٹیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے کہا نا باتیں بہت سی کرنی تھی، لیکن وقت کافی ہو گیا اور آپ بھی انتظار میں ہیں سید صاحب کے خطاب کے۔ میں بس 10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی یہ تعلیمی کانفرنس ہے نا، اور بچوں کی دستار بندی بھی ہے، اور مجھے تعلیم کے تعلق سے عرض کرنا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں سیدنا سرکار غوث اعظم کو ہم سب ولیوں کا امام مانتے ہیں نا؟ کہ الحمدللہ بلند آواز سے کہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم وہ ولی ہیں جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، ولی بائی نیچر، ولی بائی برتھ، مادر ذات ولی۔ اور سارے ولیوں میں تنہا غوث اعظم وہ ہے کہ جو صرف ولی بن کر پیدا نہیں ہوئے، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ اور محبت سے کہیں 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ اب 18 پارے یاد تھے، کہاں سے یاد کیے؟ ماں کی کوکھ میں۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ دوران حمل رات سونے سے پہلے قرآن پڑھ کر سوتی تھی، اور غوث اعظم نے سن کر 18 پارے یاد کر لیا۔ آپ کی سیرت کی کتاب میں آتا، توجہ سے سنیے، سیرت کی کتاب میں آتا 18 پارے غوث اعظم نے ماں کی کوکھ میں یاد کیے، اور باقی جو 12 بچے تھے وہ باقی کے 12 پارے بھی آپ کو آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے یاد کروایا۔ یعنی اپنے بیٹے عبدالقادر جیلانی کو حافظ قرآن بنایا تو آپ کی والدہ نے بنایا۔ آپ سوچئے غوث اعظم کی ماں رات سونے سے پہلے قرآن پڑھ کر سوئی،
تو کوک میں سن سن کر بیٹا 18 پاروں کا حافظ بن جائے. آج ہمارے یہاں کوک سے، ماؤں کی کوک سے نچنیے پیدا ہو رہے ہیں، گویے پیدا ہو رہے ہیں، شرابی پیدا ہو رہے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ پیدا ہو رہے ہیں، پب جی چیمپئن پیدا ہو رہے ہیں، لوڈو کنگ پیدا ہو رہے ہیں، آئی پی ایل کے چکر میں نمازیں قضا کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. ارے جو ماں پیدا کرتی ہے اسی ماں کو جھڑکنے والے اور بوڑھے باپ کا گریبان پکڑنے والے پیدا ہو رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مائیں قرآن کی تلاوت کر کے سوتی تھی تو کوئی بیٹا عبد القادر جیلانی کی طرف پیدا ہوتا تھا، کوئی سلطان الہند کی طرف پیدا ہوتا تھا، کوئی خواجہ بختیار کاکی کی طرف پیدا ہوتا تھا، اور کوئی شیر محسود ٹیپو سلطان کی طرف پیدا ہوتا تھا. اور آج گھر میں، ہمارے گھر میں عورتیں آٹا گوندتی ہیں تو سامنے سیریل چل رہا ہوتا ہے، دال چنتی ہیں تو سامنے سیریل چل رہا ہوتا ہے، چاول بناتی ہے تو سامنے سیریل چل رہا ہوتا ہے. اب دوران حمل بتائیے، جب مائیں ناچ گانا، ٹی وی ڈرامہ، ویب سیریز، سیریل، فلمیں دیکھیں گی تو ان کی کوکھ سے نہ غازی پیدا ہوگا نہ نمازی پیدا ہوگا، یا تو ٹک ٹاکر پیدا ہوگا، یا تو یوٹیوبر پیدا ہوگا، یا تو چرسی گنجیڑی پیدا ہوگا، یا تو افینچی یا سٹے باز پیدا ہوگا. اسی لیے میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ، جب دنیا والے نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان کیا ہے، کنبہ قبیلہ کیا ہے، اس کے بعد وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ مال دیکھتے ہیں. اے ابو ہریرہ، تو یہ 3 چیزیں بعد میں دیکھنا، سب سے پہلے دینداری دیکھنا، اور دینداری ہو تو بسم اللہ کرنا. اے مسلمانوں، غوث اعظم کو اللہ نے اگر یہ ساری خوبیاں عطا کی، یہ سارا کمال عطا کیا، تو تنہا غوث اعظم کا ہاتھ نہیں تھا. اللہ نے غوث اعظم کو باپ بھی ایسا دیا جو اپنے دور میں تقوی کا پہاڑ تھا، اور ماں بھی ایسی عطا کی جو شرم و حیا کی پیکر تھی، پردے کی پابند تھی، رب رسول سے محبت کرنے والی تھی، شب بیدار تھی، مستجاب الدعوات تھی. اور جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو انہی ماں باپ کے ملنے پر غوث اعظم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. اور اگر باپ بے نمازی ہو، اگر باپ جواری ہو، اگر باپ سٹے باز ہو، اور ماں سیریل ڈرامے کھیل تماشے دیکھنے والی ہو، اولاد سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں نے کہا نا تیزی سے 10 منٹ میں بات مکمل کروں گا. غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، 7 سال میں آپ حافظ قرآن بن گئے. آپ نے شہر جیلان میں 18 سال تک تعلیم حاصل کی، مختلف مدارس و مکاتب میں جا کر علماء کے سامنے زانویہ ادب طے کر کے غوث اعظم نے 18 سال تک شہر جیلان میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ماں سے اجازت لے کر جیلان سے بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے وہ ڈاکوؤں والا واقعہ سنا ہوگا، وہ جو ڈاکوؤں والا واقعہ تھا اسی سفر میں پیش آیا تھا. غوث اعظم بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں، اور بغداد میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ عربیہ نظامیہ، آپ نے اس میں داخلہ لیا. آپ جانتے ہو یہ مدرسہ کیسا تھا؟ آپ کے علاقے کے مدرسے کو آپ نے دیکھا. میں مدرسہ عربیہ نظامیہ کے بارے میں وقت نہیں ورنہ بیان کرتا، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ مدرسہ تھا جس مدرسے کے پہلے پرنسپل امام غزالی رحمت اللہ تعالی تھے. یہ وہ مدرسہ تھا جس مدرسے میں شیخ سعدی نے پڑھائی کی تھی. یہ وہ مدرسہ تھا جس مدرسے میں علامہ جوزی پرنسپل رہ چکے تھے. آپ سوچئے بڑے بڑے اس دور کے علماء اکرام، اولیاء صوفیہ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، غوث اعظم نے جا کر وہاں داخلہ لیا. 8 سال تک غوث اعظم نے وہاں پڑھائی کی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، 8 سال غوث اعظم نے مدرسہ عربیہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. آپ ذرا سوچیں، جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہو، وہ بھی اپنی عمر کے 26 سال تک تعلیم حاصل کرتا ہے، دین حاصل کرتا ہے، علماء کے صحبت میں بیٹھ کر دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ولیوں کا امام بن کر جو ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، وہ مدرسے میں جا کر دین سیکھتا ہے. اور آج غوث اعظم کا لنگر کھانے والے، غوث اعظم کا نام لینے والے، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے، ہماری پوزیشن یہ ہے ہم اپنی ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. آپ یہاں توجہ دیں. کہاں کھڑا ہو رہا ہم لوگ بڑھیا نہیں بھائی؟ یہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ گاڑی وہیں رہنے دیجئے.
پڑھاؤ نا، تو ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھاؤ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ آپ نے 2 بار درود شریف پڑھا۔ اللہ کو طاقت بہت پسند ہے، 8 نمبر، طاقت پوری ہو جائے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی نبی امی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ اپنا کام کریں گے نا، آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کو گاڑی ٹچ ہو رہی ہے، ہارن کی آواز آ رہی ہے، تو آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ اپنا کام کریں گے، ان کو کرنے دیں، آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کی، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، پھر بھی عمر کا اکثر حصہ دین سیکھنے میں خرچ کر دیا، اور ہماری پوزیشن کیا جانتے ہو؟ ہندوستانی مسلمانوں پر، توجہ سے سننا ورنہ اس بات کو آپ مس کر دیں گے، ہندوستانی مسلمانوں پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے سروے کیا، انڈین مسلمز پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے انڈیا میں سروے کیا، اور سروے کی جو رپورٹ آئی، وہ رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی۔ جانتے رپورٹ کیا آئی؟ رپورٹ یہ آئی کہ اس وقت انڈین مسلمز میں جو 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ 28 کروڑ جو بھی ہو، ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا، سینسکس ہوئے کافی سال ہو گئے، اس وقت انڈین مسلمز میں مور دین 60% لوگ ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ آپ سوچئے، مور دین 60% مسلمز کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں جمعہ کے دن مسجد میں پہلے چلے جائیں، وضو خانے پر تھوڑی دیر کھڑے رہ کر آپ دیکھیں، جمعہ کی 2 رکعت کے کئی نمازی آپ کو ایسے ملیں گے وضو خانے پر جن کو صحیح سے وضو کرنا نہیں آتا، 4 5 بچوں کے باپ بن گئے، عورتیں 3 4 بچوں کی مائیں بن گئی۔ اگر پوچھا جائے غسل میں کتنی باتیں فرض، معلوم نہیں، غسل کتنی باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، معلوم نہیں، عورتوں سے ناپاکی پاکی کے مسائل پوچھئے، معلوم نہیں، ہماری قوم کو حرام حلال کی تمیز معلوم نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غوث اعظم مادر ذات ولی ہو کر 26 سال تک مدرسے میں تقریباً علم حاصل کرے، اور ہم پیدائشی بے پڑھے لکھے پیدا ہوں اور قبر میں بھی بے پڑھے لکھے چلے جائیں۔ آج بتائیے رسم و رواج کے نام پر ہم سنیوں کے یہاں نہ جانے سال بھر کتنا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، آج کے دور میں مسلمان کی شادی یہ اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے، ہر کسی کو موقع ہوتا ہے اپنی شام دکھانے کا، اور شام دکھانے کے چکر میں لوگ اوقات سے بڑھ کر مال خرچ کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج دلہن کا میک اپ کتنے کا لگتا ہے، دلہن کی مہندی کتنے کی لگتی ہے، شادی کا کارڈ کتنے کا چھپتا ہے، ڈیکوریشن کتنے کا ہوتا ہے، کھانے پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے ہلدی مہندی پر کتنا خرچ ہوا، جگہ پر کتنا خرچ ہوا، بارات کے آگے بم پھوڑنے میں کتنا خرچ ہوا، ڈی جے لگانے میں کتنا خرچ ہوا۔ آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دی، آپ نے سونا بیچ دیا، گھر گروی رکھ دیا، آپ نے پرسنل لون اٹھا لیا، آپ نے لوگوں سے مانگ مانگ کر پیسہ جمع کر لیا، آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرانے کے لیے لاکھوں روپے جمع کر لیے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دے، اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کی شادی میں نہ جانے کتنی طرح کی رسموں پر تو عمل ہوتا ہے، لیکن شادی سے 1 2 3 4 رات پہلے کیا اس دلہن کی ماں اپنی بیٹی کو بٹھا کر اس کو غسل کا طریقہ بتاتی ہے؟ بیٹی شادی کی پہلی رات جب تو دولہے کے ساتھ گزارے گی اور صبح جب تیری آنکھ کھلے گی تجھ پر غسل فرض ہوگا، تجھے غسل کیسے کرنا ہے سن لے بیٹی۔ کیا بتائیے شادی سے پہلے جس بیٹے کی شادی میں باپ نے 80,000 کا سوٹ بوٹ سلوا دیا تھا، باقاعدہ برانڈڈ جوتے دلوا دیے تھے، وہی باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کیا شادی سے پہلے اس کو غسل کا طریقہ بتاتا ہے؟ کیا یہ بتاتا ہے کہ نکاح کے بعد تجھ پر تیری بیوی کا کیا حق ہے، نکاح
کے بعد تجھ پر تیرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج ہماری پوزیشن یہ ہے، قوم مسلم میں جہالت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج کے دور کا مسلمان محض رسم و رواج والا بن کر رہ گیا، زبانی جمع خرچ والا بن کر رہ گیا، جلسے جلوس والا بن کر رہ گیا۔ اب میں سید صاحب کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حالانکہ سید صاحب آگے تقریر ان کی ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے گفتگو کی۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مجھے کسی جلسے میں بلایا جاتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آنے جانے کا خرچ کتنا ہوگا، مجھے پتا ہے میرے کھانے پینے کا خرچ کتنا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ میرے پیچھے قوم کے 15 20 30 ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اگر قوم کا 30 ہزار روپے مجھ پر خرچ ہوا ہے تو میں پکنک منانے نہیں آیا ہوں، آپ کے شہر رانچی میں دعوت کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے چہرے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر آج کے جلسے میں مجھے بلانے کے لیے مجھ پر قوم کے 30 ہزار روپے خرچ کیے گئے، اگر میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا، اللہ قیامت میں میری پکڑ کرے گا اور پھر میں حساب نہیں دے سکوں گا۔ قوم کے پیسے برباد کرنے کے لیے ہم اے مسلمانوں یہاں نہیں آئے، اور یہی تحریک سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم صرف زبانی دعوے نہیں کرتے، ہم صرف محبتوں کے نعرے نہیں لگاتے، ہم آپ کو عمل کی طرف بلاتے ہیں، ہم آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر فرانس کے اندر کوئی حضور کے نام کا کارٹون بنائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، امریکہ میں قرآن چلایا جائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر برطانیہ میں عائشہ صدیقہ کی گستاخی کی جائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہندوستان میں کوئی میرے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، آج کا یہودی، آج کا مشرک، آج کا عیسائی اگر میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا آپ کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ صبح داڑھی منڈاتے ہو تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ڈنمارک کے کارٹون سے تمہیں تکلیف، تمہارے داڑھی منڈانے سے رسول اللہ کو تکلیف، امریکہ کے مذاق اڑانے پر تمہیں تکلیف، اور فجر میں تمہارا پیر پسارے سوتے رہنے پر رسول اللہ کو تکلیف۔ جب ہماری بیٹیاں، جب ہمارے گھر کی عورتیں، جب ہماری بیویاں بن دوپٹے کے مال میں جاتی ہیں، شادی کے ہال میں جاتی ہیں، منگنی اور نکاح میں جاتی ہیں، کیا رسول اللہ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی، حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، کسی اور مذہب کا ماننے والا تھا، اس کی 16-17 سال کی بیٹی آئی تھی، اس کے سر پر چادر نہیں تھی، رسول اللہ نے جیسے دیکھا، حدیث شریف میں آتا ہے آقا تڑپ اٹھے، آپ تیزی سے اٹھے، آپ نے نعرین شریف تک نہیں پہنا، بھاگ کر گئے، آپ نے حاتم طائی کی بیٹی پر دوپٹہ ڈال دیا، آپ نے چادر ڈال دیا، جیسے ہی اس نے دیکھا آنکھ میں آنسو بھر آئے، وہ کہتی میں تو آپ کی ماننے والی نہیں ہوں، میں تو حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور میرا باپ بھی آپ کا امتی نہیں تھا، وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، ہم تو کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، پھر آپ نے مجھ پر یہ شفقتیں کیوں کی؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ 1450 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر کی ہو، اور بیٹیوں کے سر بن دوپٹے کے اچھے نہیں لگتے۔ آپ دیکھیں غیر کی بیٹی کو بن دوپٹے کے دیکھ کر مدینے کے تاجدار تڑپ اٹھتے ہیں، آج انہی کا کلمہ پڑھنے والیاں بن دوپٹے کے کالج جا رہی ہیں، بن دوپٹے کے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہیں، آج اس کی بائک پر بیٹھ کر کل اس کی بائک پر، آج اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں کل اس کی باہوں میں۔ آپ بتائیے کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تعلیمی کانفرنس میں تشریف لانے والوں، اے میری قوم کے جوانوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر غوث اعظم سے، اگر اولاد غوث اعظم سے 100% نہیں 10% بھی محبت کرتے ہو، آج طے کر کے اٹھنا، اب سوچ بدلے گی انشاءاللہ، اب فکر بدلے گی انشاءاللہ، اب لائف سٹائل بدلے گی انشاءاللہ۔ آئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار تھا، یہاں سے پلٹیں گے تو سچی توبہ کر کے پلٹیں گے
انشاءاللہ، نماز کا تحفہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ، داڑھی کا تحفہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔